رحیم السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاسی اور آج ہم اپنے یوٹیوب چینل پہ بات کریں گے افغانستان کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال پہ۔ آج ایک افغان سابق جو رہنما تھے افغانستان کے، ایک اہم رہنما گل بدین حکمتیار کے خط کا ذکر کریں گے جو انہوں نے میڈیا کے لیے جاری کیا ہے۔ اس میں بڑی اہم چیزیں ہیں، ہم اس کے چند چیدہ نکات کی بات کریں گے اور ساتھ میں ہم آج یہ بھی دیکھیں گے کہ جب پہلگام حملہ ہوا اور پاک بھارت تعلقات انتہائی کشیدگی کی طرف چلے گئے تو کس افغان رہنما نے دہلی کا خفیہ دورہ کیا اور اس دورے کے مقاصد کیا تھے؟ کیا افغانستان کسی اور طرف جا رہا ہے؟ کیا واقعی وہ ہماری یہ سرحد بھی غیر محفوظ کرنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے جو بھارتی وفد نے دورہ کیا تھا افغانستان کا، اس وقت افغان حکمرانوں نے ان پہ واضح کر دیا تھا کہ پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی۔ گل بدین حکمتیار صاحب کی اگر بات کریں تو انہوں نے ایک جو خط لکھا ہے میڈیا کے لیے، 4-5 صفحات پہ مشتمل خط ہے، اس میں چند اہم نکات بڑی ضروری ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت کھل کے پاکستان کے معاملے میں مداخلت کرتا رہا ہے اور بھارت کی براہ راست مداخلت کے نتیجے میں پاکستان دو لخت ہوا اور بنگلہ دیش بن گیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت نے افغانستان میں امریکی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے خلاف ایک مضبوط خفیہ نیٹ ورک قائم کیا۔ اشرف غنی اور حامد کرزئی کی دور کی بات کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق بھارت نے افغانستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی تھی، نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی NDS میں بھارت نواز افراد کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کروایا، جنہوں نے پاکستان کو نشانہ بنانے کے لیے آپریشنز کو مالی معاونت سمیت مکمل سرپرستی دی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے عسکری طور پر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر پر قبضہ کرنے کے عزائم ظاہر کیے اور اس کوشش میں کابل اسلام آباد تعلقات میں خلیج کو ایک اسٹریٹجک موقع کے طور پر استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ اس نقطے پہ ہم بات کریں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت کی پاکستان کے خلاف ایک اور بڑی چال بلوچ علیحدگی پسند تحریک کی حمایت ہے، جس کا مقصد پاکستان کو داخلی طور پر کمزور کرنا ہے۔ ان کے مطابق ایک الگ بلوچ ریاست نہ صرف پاکستان بلکہ ایران اور خود افغانستان کے لیے استحکام کا باعث بن سکتی ہے، کیونکہ اس کے اثرات نسلی بنیادوں پر خطے میں پھیل سکتے ہیں۔ یہ بھارت اس نسخے کو دہرا رہا ہے جو وہ 71 میں بنگلہ دیش کی علیحدگی اور 90 سے 87 اور 90 کے دوران سری لنکا میں تامل ٹائیگرز کی مدد کے ذریعے استعمال کر چکا ہے۔ گل بدین حکمتیار نے افغان حکمرانوں پہ ایک چیز واضح کی ہے اس خط کے ذریعے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کبھی بھی افغانستان کا مخلص دوست نہیں رہا۔ سوویتی الغار کے دوران بھارت نے کمیونسٹ حکومت کی حمایت کی اور مجاہدین کی مخالفت کی، جبکہ پورا خطہ مجاہدین کے ساتھ کھڑا تھا۔ بھارت تنہا مختلف موقف پہ تھا۔ ان کے اس خط نے بہت ہی کچھ چیزیں سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں، BBC پشتو کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت کے نائب وزیر داخلہ ابراہیم صدر نے پاک انڈیا کشیدگی کے دوران خفیہ طور پر بھارت کا سفر کیا۔ اب اس سفر کے مقاصد کیا تھے اور افغانستان کیا سوچ رہا ہے، اور افغانستان میں کیا واقعی جو قندھار گروپ ہے وہ پاکستان کے خلاف ایک سوچ رکھتا ہے؟ ہم نے اس سے پہلے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ حقانی نیٹ ورک پاکستان کے ساتھ کافی اچھا اس کا تعلق رہا ہے ماضی میں، اور حقانی نیٹ ورک کی حکومت میں شمولیت سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں وہ دم توڑنے لگتی ہیں۔ لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ جب افغانستان کے معاملات میں ہم جاتے ہیں تو اس میں وہ بڑی حیران کن ہے۔ اس میں ایک بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب پاک بھارت کشیدگی عروج پہ تھی پہلگام واقعے کے بعد، تو ابراہیم صدر یہ نائب وزیر داخلہ نے انڈیا کا سفر کیا۔ انہوں نے انڈین حکام سے ملاقاتیں کی۔ یہ رہنما جو ہیں ابراہیم صدر، یہ ملا ہیبت اللہ کے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ ہم نے بات کی تھی کہ حقانی نیٹ ورک پاکستان کے قریب ہے اور قندھار کا جو نیٹ ورک ہے وہ پاکستان سے تھوڑا سا دور سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بھارتی میڈیا نے اس دورے کو اہم قرار دیا ہے، کیونکہ طالبان کے ایک سینئر کار نے ایسے وقت میں بات چیت کے لیے دورہ کیا جب دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھی ہوئی تھی۔ ناظرین، ایک چیز یہ بھی ہمیں یاد کرنے کی ہے کہ گزشتہ روز یعنی جمعرات 15 مئی کو طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر متقی سے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے ٹیلی فون پہ بات چیت کی، اور انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پہ لکھا ہے کہ میری آج افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر متقی کے ساتھ اچھی بات چیت ہوئی، اور ہم نے پہلگام میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اور انہوں نے اس پہ یہ بھی کہا ہے بھارتی وزیر خارجہ نے کہ ہم افغانستان کے ساتھ اپنی دیرینہ شراکت داری ان کی ترقیاتی ضروریات کے لیے اپنی مسلسل حمایت پر زور دے رہے ہیں، اور ہم نے تعاون کو بڑھانے کے طریقوں پر بات بھی کی۔
ناظرین، ابراہیم صدر کے جو دورہ ہے اس حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ اگست 2021 میں جب طالبان اقتدار میں آئے تو افغانستان میں انڈی سفارت خانے اور قونصل خانے کے سفارتی عملے اجرت میں افغانستان سے نکل گیا۔ پہلگام واقعے کے بعد انڈین وزیر خارجہ سیکرٹری خارجہ نے افغانستان پاکستان کو دورہ کرتے ہوئے انڈین سیکرٹری برائے افغانستان پاکستان اور ایران نے 27 فروری کو کابل کا دورہ کیا۔ اس کا ہم نے اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا۔ اس سفر کے دوران انہوں نے طالبان حکومت کے موقف کو سمجھنے کی کوشش کی، یعنی وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ لوگ کہاں کھڑے ہیں، لیکن جو ہماری اطلاع ہے، BBC بھی یہ کہہ رہا ہے کہ طالبان نے اس وقت بھی محتاط زبان میں کہا تھا کہ یہ بحران خطے کے مفاد میں نہیں ہے، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق کہ ان کو ٹکا سا جواب دے دیا گیا تھا۔ اب اگر ہم بات کریں کہ یہ موجودہ جو دورہ ہوا ہے اس حوالے سے تو اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے، اس کا ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے۔ پاکستان کے ساتھ چونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کے لوگوں کو واپس بھجوایا جا رہا ہے، اس وجہ سے کچھ تلخیاں پیدا ہو رہی ہیں، لیکن ایک چیز بڑی کنفرم ہے کہ افغانستان کا بارڈر جو پاکستان کا افغان بارڈر ہے وہ اس تمام واقعات کے دوران محفوظ رہا، وہاں سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، کوئی نظر اندازی نہیں ہوئی۔ افغان حکمرانوں نے اپنا وعدہ نبھایا اور جس طرح بھارت کو انہوں نے شٹ اپ کال دی تھی وہ دیے رکھی۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نائب وزیر داخلہ نے خفیہ دورہ کیوں کیا، اس خفیہ دورے کی ضرورت کیا تھی، اس دورے کو چھپانے کی ضرورت کیا تھی، اور کیا واقعی جو ہیبت اللہ خنزادہ گروپ ہے، قندھار گروپ اور حقانی نیٹ ورک اب بھی دو مختلف سمتوں کے راہی بنے ہوئے ہیں؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ پتہ کریں کہ افغانستان اس وقت کیا سوچ رہا ہے، کیا افغانستان اپنا پلڑا دہلی کے پلے میں ڈالے گا اپنا وزن، لیکن فی الوقت ایسا لگتا ہے کہ جس طرح چین پاکستان کے قریب آ کے کھڑا ہوا ہے، روس غیر جانبدار رہا ہے، امریکہ ایک سائڈ پہ رہا ہے، تو اس وقت افغانستان کے لیے کھل کر بھارت کی حمایت کرنا یا بھارت کے ساتھ ملنا یا بھارتی کیمپ میں شامل ہونا ممکن نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جو پاکستان نے فوجی اور اخلاقی فتح حاصل کی ہے اس کے بعد افغان طالبان بہت کچھ سوچنے پہ مجبور ہوں گے، لیکن یہ خفیہ دورہ خطرے کی ایک گھنٹی ضرور ہے۔ اور ساتھ میں جو خط لکھا ہے گلبدین اختیار نے، اس کا ایک جملہ بڑا ہی خطرناک ہے، اور انہوں نے نام لیے بغیر بعض افغانوں پہ تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگوں نے اس بحران سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور اس بحران کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی، اور یہ لوگ یاد رکھیں کہ ایسے وقت میں اس قسم کی چیزیں تمام خطوں کو عدم استحکام سے دوچار کر سکتی ہیں۔ گلبدین اختیار کا خط اور افغان نائب وزیر داخلہ کا 22-23 اپریل کا دورہ جو ابھی جس کی تفصیلات آ رہی ہیں، ان کو آپس میں اگر ہم جوڑ کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھارت نے بڑی ایک کوشش شروع کی ہوئی ہے افغانستان کو کیپچر کرنے کی، افغانستان کے لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کی۔ اسی لیے تو جمعرات کو وزیر خارجہ بھارتی وزیر خارجہ نے افغان وزیر خارجہ کے ساتھ گفتگو بھی کی، لیکن فی الوقت افغان طالبان کا مفاد ان کو اسی میں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ چھیڑخانی نہ کی جائے۔ خدا حافظ۔